بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے اور وہ یہودیوں کا مسیحا کیوں ہوگا؟ ہم لوگ بچپن سے ہی کتابوں میں پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت جو اس قوم پر آئے گی وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ خبر دی کہ دجال کے فتنے کے وقت اس دنیا کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ لوگ سچ کو جھوٹ کہیں گے اور جھوٹ کو سچ کہیں گے۔ اچھے انسان کو مارا پیٹا جائے گا اور برائی کر کے خوشیاں منائی جائے گی۔ دجال اتنا بڑا فریبی اور جھوٹا ہوگا کہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت لے کر چلے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کر چلے گا۔ وہ دجال خود کو خدا کہے گا۔ جو انسان بھی اس فریبی کو خدا ماننے سے انکار کرے گا تو دجال اسے مارے گا، پیٹے گا اور الگ الگ طرح سے تکلیف دے گا اور دکھاوٹی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایمان والوں کو نقصان پہنچائے گا، اور یہ بھی کام اسرائیل کرتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا دشمن ہے۔ اسرائیل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے اور اسی جنگ کے دوران اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودی نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے جب ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بناتے تب تک ہمارا مسیحا یعنی دجال نہیں آئے گا۔ دوستو، آخر دجال کون ہے؟ دجال قیامت کے نزدیک مومنوں کے لیے بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ وہ کانا ہوگا، صرف ایک ہی آنکھ ہوگی، گھنگردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ جس کو مسلمان پڑھے گا سمجھ لے گا کہ یہی دجال ہے۔ حرم شریف کے سوائے تمام روئے زمین پر گشت کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا۔ دجال کے متعلق چند حدیثیں۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والے کو باغ میں ڈالے گا، مگر وہ آگ حقیقت میں ایک باغ ہوگی اور باغ در حقیقت میں آگ ہوگا۔ اس کا سب کچھ لوگوں کے لیے امتحان ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے دے کر خوش کر دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی اس کے لیے کھانے پینے کا کام کر دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکے پیاسے رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان کا ذکر سے ہی پیٹ بھر دے گا۔ دجال کے چند فتنے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں مردوں ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر اس کی خدائی کا یقین کر لے۔ پانی برسانا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزی اگائے۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ لوگ جو اسے خدا مانیں گے اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ آگ ہوگا، اور جو نہ مانے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا جو باغ ہوگا۔ دجال کی فوج کی تعداد قریب 70,000 یا ایک روایت میں 70 لاکھ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟
جو ہر جمعہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یا پوری سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تب مومن پہاڑوں کی طرف رخ کر کے دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ جب دجال کا فتنہ و فساد اور زیادتی عام ہوگا تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر 2 فرشتوں کے ذریعے اتارے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آپ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر آپ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ وہ وقت چونکہ نماز کا ہوگا تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کو کہیں گے، امام مہدی نماز کی امامت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا کریں گے جو مومنوں کے لیے خوشبو ہوگی لیکن دجال کے ماننے والوں کے لیے موت ہوگی۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر ملے گی، وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا، اس کی رفتار بادلوں جیسی ہوگی۔ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس جگہ کا نام لود ہوگا جو کہ فلسطین میں واقع ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دوستو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو امن اور سکون میں رکھے۔